پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوست، آپ لوگوں کی وجہ سے آج وہ پرانی ٹاپک رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا اور ترقی ہو گیا ہے۔ یہ قادیانیت کا ہے، تو قادیانیت کا جو بانی تھا مرزا غلام قادیانی، وہ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا تو بہت دیر سے دعویٰ کیا تھا، اس کا اصل اوریجنل دعویٰ تھا جو آخری تک رہا، وہ امام مہدی کا تھا۔ کون سے امام مہدی؟ جو امام مہدی قیامت کے پہلے آئیں گے اور اسلام کو تبلیغ کریں گے، اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، دونوں مل کے تبلیغ کریں گے اور اسلام کا بہت بول بالا ہوگا۔ تو جب مرزا غلام قادیانی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تو نیچرل سوال تھا کہ بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو یہ بولے عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، تمہارا ایمان غلط ہے کہ وہ آسمان پہ گئے، اور نہ گئے آسمان پہ نہ واپس آئیں گے۔ اور سری نگر میں بولے کہ وہ مزار ہے، تو وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہو کے وہاں دفن ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ نیا پوائنٹ تھا اس کا، تو لوگوں نے دلیل مانگا، تو دلیل میں سب سے پہلا دلیل یہ کتاب لکھا ہے انجام آتم، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ گئے وہ حقیقی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری ماں کو میرے سوا معبود بنانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں جب تک موجود تھا گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران ہو گئے۔ لیکن مرزا بولتا ہے کہ یہ جو اوپر اٹھا لیا کا لفظ ہے توفیتنی ہے، علماء توفیتنی، وہ بولتے ہیں ادھر اس کے معنی موت ہے، حالانکہ توفیتنی کے معنی موت نہیں ہوتا ہے۔ نیند کے وقت روزانہ ہر کسی کا توفیتنی ہوتا ہے روح کا، نفس کا، لیکن جس کا زندگی ہے اس کا نفس واپس آ جاتا ہے، جس کا زندگی نہیں ہے نفس اللہ کے پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزانہ کا اعمال بھی، تو اس کے معنی موت نہیں ہے، کیونکہ موت ہوتا تو واپس آنے کا نہیں ضرورت ہوتا۔ ویسے یہ جیسا کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی پانی کے جہاز کے ایکسیڈنٹ میں، کوئی پلین کے ایکسیڈنٹ میں، کوئی سائیکل موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں، لیکن ایکسیڈنٹ کے وقت موت ہو رہا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے۔ کوئی مرتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، موت الگ بات ہے، ایکسیڈنٹ الگ بات ہے۔ تو موت کے وقت فرقنی تو ہوتا ہے، وہ نفس نکالتا ہے، لیکن وہ نیند کے وقت بھی نکلتا ہے، موت کے وقت بھی نکلتا ہے، اس کے معنی موت نہیں۔ اچھا، اب وہ بولتا ہے کہ یہ جب تک اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے، تو آیت بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد شرک ہوگا، جب تک زندہ رہیں گے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا اس آیت میں۔ لیکن بولتا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شرک شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کر رہا ہے کہ وہ 120 سال کی عمر پا کر سری نگر میں فوت ہو گئے۔ اگر 120 سال پا کر فوت ہو گئے تو جو موجودہ کیلنڈر 2024 ہے، اس میں لکھتے ہیں 2024 ایڈی کے معنی لوگ غلط فہمی سے آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے،
اس کے میں نے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو سن 1 تھا، تو جب مریں گے 120 سال میں تو سن 120 بھی ہو جائے گا. تو اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آ گیا کہ مرزا کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد شرک ہو، اور ان کا موت 120 سال کی عمر میں ہوا سن 120 میں. تیسرا کتاب لکھا ہے مسیح چشم مسیحی. اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے نیک انسان تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا، بے نفس انسان تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی ان کو نیک بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب پتہ چل گیا کہ بنانا بگاڑ جو شروع کیا وہ پولس کیا. یہ بات صحیح ہوئی ہے، لیکن پولس کا انتقال سن 65 میں ہو گیا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام 120 سال میں مرے تو 55 سال پہلے وہ پولس نے ان کو خدا بنا دیا، کیونکہ وہ تو سن 65 میں فوت ہو گیا، اور وہ 55 سال ادھر خدا بن گئے تھے، سری نگر میں زندہ تھے. تو وہ بولتا اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں شرک نہیں ہوگا. تو سری نگر تو بہت قریب آسمان تو کوئی آج تک نہیں ہے، اور نہ کبھی جائے گا. مرنے کے بعد تو سب جائیں گے، لیکن جب تک زندہ ہے کوئی نہیں جائے گا. تو سری نگر کی زندگی کیسے قبول ہوگا؟ یہ بڑا کھلا تضاد تھا. تو میں نے بولا کہ بھائی قادیانی جیت منظور دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، لندن ہو، امریکہ ہو، پاکستان کا شرط نہیں ہے. اور قادیانی جج منظور، قادیانی جج بھی بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام دیں گے. تو اس کے بعد یہ لوگ پریشان ہو گئے. ہم نے جو پہلے جب مضمون ایک دوست تھا وہ کمپیوٹرائز کیا تھا، اس کو گرافکس وغیرہ بنایا تھا، تو قادیانی کے جو عبادت کا ہے احمدی اور صدر میں، تو جمعہ کی نماز بھی وہاں کھڑے ہو کے مضمون بانٹ رہے تھے. تو اس سے کافی ہلچل مچا. پھر وہ لوگ کافی بحث کرنا شروع کیے. میں نے بولا رائٹنگ میں بحث کرو، زبانی خرچ نہیں. رائٹنگ میں ہوا 15 مہینہ ہوا. اس کے بعد وہ لوگ بولے کہ اب یہ نیا سوال کا جواب دیے. سوال تو ہی تھا میرا، لیکن اپنا جواب نیا دیا، اور بولے کہ پرانا جواب جو تھا سب رد ہو گیا، ردی میں پھینک دو. تو خیر یہ سب بات ہوتے ہوتے پھر وہ سوال جو دیا تو اس میں میرے کو جواب تیار کرنے میں ٹائم لگا. تو کچھ دن بعد فون کرنا شروع کیا کہ جواب تیار ہو گیا. تو جواب تیار نہیں تھا، میں بولتا تھا نہیں ہوا تیار. ایک وہ جواب تیار ہو گیا تھا. تو پھر اس کو فون آیا تو میں نے بولا کہ بھائی ہر انسان کا ہمت ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں بولا کہ جواب تیار ہو گیا، میں نے بولا ہر انسان کا ہمت ہوتا ہے. تو بولا کہ ہار گئے. میں نے بولا مذہبی گفتگو میں ہار جیت نہیں ہوتا ہے، جو ہارتا ہے اس کا بھی ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر بولا کہ فارم لو. فارم ہوتا ہے قادیانی بننے کا فارم ہوتا ہے. تو میں نے بولا ہاں لو. تو پھر تھوڑی دیر بات کر کے میں نے بولا 2 فارم لو کہ کاظمی بھائی جو گرافکس وغیرہ بنائے تھے تو ان کو بھی فارم دیں گے. بولا کہ ابھی آپ اپنا بات کریے. تو میں نے 1-2 منٹ اور بات کیا. پھر بولا کہ چلو 4-5 فارم اور لو. بولا وہ کس کے لیے؟ میں نے بولا فیملی کے بھی سائن کریں گے. تو وہ دل میں خوش تو ہو رہا تھا، 1 کروڑ کا نام دیا تھا، فارم سائن کر رہا ہے. فارم سائن کرنا میں نے قادیانی بننے کا فارم ہوتا ہے وہ. تو پھر وہ بولا کہ گھر آئیں گے آپ؟ میں نے بولا ضرور آؤں گا. تو تیسرے روز فون کیا، بولا کہ آج شام کو آئیے گھر. تو اس کے گھر پہنچے، قاضمی بھائی بھی ساتھ تھے، جواب ساتھ میں لے کے گئے. تو 20-25 آدمی کو جمع کیا تھا کہ ابھی الیاس ستار جو 1 کروڑ کا نام دیا تھا آج فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو پہلے تو میں نے اس میٹنگ کے شروع میں بول دیا کہ بھائی یہ زکریا قادیانی بہت بیوقوف آدمی ہے، وہ سوال کا جواب دے نہیں سکا، ہار گیا. وہ میرے کو ہی بولتے ہیں فارم سائن کرنے. تو خیر وہ تھوڑا دیر گپشا ہوا. پھر وہ زکریا وہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اتنے لوگوں کے سامنے، وہ الٹا ہو گیا. تو پھر میرے کو بولتا ہے کہ فارم لاؤ سائن کریں گے. بولا لاؤ سائن کریں گے. بولا خدا کی قسم سائن کریں. بولا خدا کی قسم سائن کریں گے. وہ لایا تو میں نے پاکٹ میں رکھ دیا. بولا تو بولا تو خدا کی قسم سائن کریں گے. میں نے بولا میں بولا تھا خدا کی قسم سائن کریں گے، لیکن یہ نہیں بولا تھا فارم کریں گے. میں فارم میں لکھوں گا اطمینان سے کہ یہ زکریا قادیانی بیوقوف آدمی ہے،
بات چیت میں ہار گیا پھر میرے کو بولتا ہے فارم سائن کرنا ہے، اس کو اب مسلمان بننا چاہیے. یہ سب لکھ کے پھر سائن کروں، میں سائن کرنے کا قسم کھایا تھا، یہ تھوڑی بولا تھا کہ قادیانی بنوں گا. اچھا اس کے بعد پھر وہ بہت چکرا گیا، سر سے پاؤں تک انگلی یوں یوں کر رہا، سب کے سامنے بوکھلا گیا تھا. تو یہ مضمون بہت ٹائٹ تھا تو قادیانی لوگ اور بھی جواب دیے، یہاں تک کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس نے بھی جواب بھی دیا، لندن سے جو ہیڈ کوارٹر کے میگزین ہے، اور جواب دے کے اس میں میرا انعامی مضمون کا ذکر بھی نہیں کیا. یہ صرف 3.5 صفحے کا فراڈ بازی کیا تاکہ وہ لمبا بحث چلے، لوگ الجھن نہ ہو جائے. تو میں نے بولا 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، خالی کون سا پیراگراف میں جواب ہے یہ بتا دیں. تو وہ بھی نہیں بتا سکا. پھر فائنلی 20 مئی کو کچھ لوگ آئے تھے کہ ادھر میں قادیانی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، آپ چل کے مقابلہ کرو. تو 20 مئی کو ہم گئے تھے ماڈل کالج میں، وہ لوگ آئے تھے، بولا یہ 70 آ رہے، آپ لوگ پہلے بتاتے تو تیاری کر کے آتے تو اب 27 مئی کو آئیں گے. لیکن 27 مئی کو کیٹی بندر کا طوفان آ گیا تو وہ نہیں آیا. 3 جون کو آیا، 3 جون. تو 3 جون کو آ کے بولا کہ بھائی اب سوال جواب چھوڑ دیجیے، مباحثہ کر لیں. مباحثہ کس کو لگتا ہے؟ جب مناظرہ ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں تو مباحثہ آفر کرتے ہیں کہ اللہ کا عدالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کے وضاحت کر دے گا کون سچ ہے کون جھوٹا. تو اس میں سب کتابچے دے دیا، اس میں ایگریمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے. اچھا تو مباحثہ کا شرط تھا کہ پاکستان میں میں پروڈیوس کروں گا اور لندن کے میگزین میں قادیانی لوگ پرنٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی میگزین ہو. لیکن تو ہیڈ کوارٹر کا جو میگزین الفضل ہے اس میں سب سے پہلے پرنٹ ہوا 20 اگست کو. پہلے 30 جولائی کو جلسہ ہو گیا تھا، 18,000 آدمی کے سامنے وہ مباحثہ قبول کرنے کا اعلان کیا اور سب کچھ ہوا. لیکن شرط تھا کہ میگزین وغیرہ میں پرنٹ ہو. تو 20 اگست کو سب سے پہلے پرنٹ ہوا. صبح میگزین آیا اور دوپہر کو جمعہ کا نماز تھا، جمعہ کا خطبہ دینے آیا. 10 منٹ کا خطبہ دیا، لمبا لمبا دیتا تھا. اس میں 10 منٹ کا دیا لیکن کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑا. پھر اس کو ایمرجنسی میں لوگ ہاسپٹل لے گئے. 21 دن بعد آیا اور بتایا کہ الجھن آ گیا تھا اور اچانک خلا آ گیا تھا، بات وضاحت سے نہیں کر سک رہے تھے اس لیے نہیں کیا. اچھا 20 اگست کا 13 ستمبر کا جو الفضل چھپا وہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 اگست کا جو خطبہ تھا وہ نشر بھی ہوا. اس کا جتنا خطبہ تھا نا وہ نشر ہوتا تھا، وہ قادیانی کے ٹی وی میں، MT میں، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، وہ والا نشر نہیں ہوا کیونکہ نشر کرتا تو اور بے عزتی ہوتا، کیونکہ کسی کے لفظ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بول رہا ہے. اور اس کو ایمرجنسی میں اٹھا کے لے گئے تو نشر کرنے کا چیز ہی نہیں تھا. اس میں تو نشر کیا تھا، حشر ہو جاتا. تو یہ بہت قیمتی مضمون ہے، اس کو معجزہ ختم نبوت بھی بولا گیا ہے. اور یوسف لدھیانی صاحب نے انعام بھی دیا تھا اور منظور احمد چنیوٹی صاحب نے اس کے اوپر میں 2 صفحے کا مبارکبادی کا خط دیا. تو اس کو اچھے سے آپ لوگ سمجھیے اور اپنے پاس رکھیے. اپنے مسجد کے محلے کے امام کو بولیے کہ اس کو کیوں تم لوگ آگے کم بڑھاتے ہو. وہ لوگ شرماتے ہیں کہ یہ لڑکا اس وقت عمر کم تھا، یہ نہ مدرسہ میں گیا، مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دیا. ارے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو دے دے. تم اس لائق ہوتے تو تم کو بھی مل جاتا. تو ہم ان لوگوں جا کے بولیے کہ چلو اس کا پروگرام کرو مسجد میں، آگے بڑھاؤ. آگے بڑھاؤ گے دنیا میں لذت ملے گا، آخرت میں جنت ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاباشی دیں گے، اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. اور میں خدا حافظ کر کے رخصت ہوں گا.
پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں آ، تکبیر تیری تقدیر تیری، تدبیر تیری تقدیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ نے ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے